بچوں، ہم موضوعاتی مطالعہ میں چیپٹر قرآن مجید کے مختلف سوالات کرنے جا رہے ہیں. ان کو یاد بھی کر لیجئے گا اور لکھ بھی لیجئے گا. ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں. قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں. قرآن مجید کے رکوع کتنے ہیں؟ قرآن مجید کے 540 رکوع ہیں. قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں؟ 6666 آیات ہیں. قرآن مجید کے پارے کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں. قرآن مجید میں کتنی منازل ہیں؟ قرآن مجید میں 7 منازل ہیں. قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں. قرآن مجید کے بارے میں پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ قرآن مجید کے بارے میں پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. اور وحی کی آیات کیا تھیں؟ وحی کی آیات: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. قرآن مجید کی آخری وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ قرآن مجید کی آخری وحی 9 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. اور یہ کس سورت کی آیت تھی؟ یہ آیت سورت المائدہ کی آیت نمبر 3 تھی. اور یہ آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ اس آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. کیا سابقہ الہامی کتابیں محفوظ ہیں؟ نہیں. قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے کیا کہا گیا؟ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے المہیمن کا نام دیا گیا. قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے المہیمن کیوں کہا گیا؟ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے المہیمن اس لیے کہا گیا کہ پہلی تمام الہامی کتابوں میں تحریف ہو چکی، لیکن قرآن مجید نے اس کی اصل تعلیمات کو اپنے اندر محفوظ کر لیا، اس لیے اس کو مہیمن کا نام دیا گیا. مہیمن کے مطلب کیا ہے؟ مہیمن کے مطلب نگہبان ہیں. انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار کس پر عمل کرنے سے ہے؟ انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار قرآن مجید پر عمل کرنے میں ہے. قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور فطری ضروریات کے لیے کیا اہتمام فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پر پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے. انسان کی ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے اور ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں. قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں کوئی آیت ما ترجمہ بیان کیجیے. نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. ہم نے اس قرآن کو خود نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. پچھلی کتابوں کی حفاظت کے حوالے سے کسی آیت کا ترجمہ لکھیں. اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے. تدوین قرآن مجید کے کتنے ادوار ہیں؟ تدوین قرآن مجید کے 3 ادوار ہیں. تدوین قرآن مجید کے کون کون سے ادوار ہیں؟ نمبر 1 عہد نبوی، نمبر 2 عہد صدیقی، نمبر 3 عہد عثمانی. تدوین قرآن مجید کمیٹی کے چیئرمین کا نام کیا تھا؟ تدوین قرآن کمیٹی کے چیئرمین کا نام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھا.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے کہنے پر قرآن مدون کرنا شروع کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر قرآن مدون کرنا شروع کیا۔ جامع القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ جامع القرآن حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں دیا گیا؟ یعنی جامع القرآن کا لقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں دیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو قرآن مجید کے حوالے سے اتنی زیادہ خدمت کی کہ پوری امت کو ایک قرات پر جمع کر دیا، اس لیے انہیں جامع القرآن کا لقب دیا گیا۔ قرآن مجید کے اعراب کس نے لگوائے؟ قرآن مجید کے اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ قرآن مجید کے 2 فضائل بیان کریں۔ قرآن مجید سربلند کرنے والی کتاب ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کا حافظ جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ قرآن مجید سے منہ پھیرنے والوں کا انجام بیان کریں۔ جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی رسوا کر دیا اور قیامت کے دن بھی رسوائی ان کا مقدر قرار دے دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے سبب بہت سے لوگوں کو بلند کرے گا اور بہت کو گرا دے گا، لہٰذا اس کو پس پشت ڈالنے والوں کو زوال ملتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں کوئی ایک حدیث بیان کیجیے۔ فضائل قرآن کے بارے میں کوئی ایک حدیث۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ جس نے خود قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ جی بچوں، اب ہم قرآن مجید کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات، قرآن کا مختصر تعارف بیان کریں۔ بچوں، قرآن مجید کا مختصر تعارف دیکھتے جائیں۔ قرآن حکیم کے معنی اور مفہوم سب سے پہلے آپ لکھیں گے۔ سوال جب آپ لکھنے جائیں گے تو سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ آپ کو اس کی ایکسپلینیشن اس کے اندر سے ہی مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ چیپٹر کے اندر سے اس کی تفصیل دیکھیے گا، جو نہیں ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، ٹھیک؟ قرآن مجید کا معنی مفہوم یہ آپ لکھ لیں۔ قرآن کا لفظ قرات سے مشتق ہے، جس کے معنی پڑھنا اور جمع کرنا کے ہیں۔ کیونکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف۔ اصطلاحی طور پر قرآن سے مراد اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں وحی کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ علم و حکمت کی کتاب ہے، اقوام و افراد کی اصطلاح کے لیے ہے، یعنی انسانوں کی اصلاح کے لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اس میں رہنمائی کے اصول بیان ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے، ان میں سے بھی بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں، لیکن قرآن آج تک اپنی اصلی حالت میں منوعاً محفوظ ہے۔ اگلا سب ہیڈنگ کیا لکھیں گے بچوں؟ جامعیت قرآن، پھر کتاب مہیمن، پھر کتاب لا ریب۔ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اگلا ہیڈنگ۔ اس سے اگلا ہیڈنگ پہلی وحی، پھر اس سے اگلا ہیڈنگ آخری وحی۔ مدت نزول، مکی دور۔ مکی دور کتنا ہے بچوں؟ دھیان سے سنیں۔ مکی دور 12 سال 5 ماہ اور 13 دن، یعنی تقریباً 13 سال پر مشتمل ہے، اور اس دور میں 86 سورتیں نازل ہوئیں۔ مدنی دور
ہجرت مدینہ سے وصال تک کا زمانہ مدنی دور کہلاتا ہے، جو کہ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن تقریباً 10 سال پر مشتمل ہے۔ اس دور میں 28 صورتیں نازل ہوئیں۔ بچوں اگلا سب ہیڈنگ قرآن حکیم کی ترتیب۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب نزولی نہیں توقیفی ہے۔ حضرت جبرائیل جب وحی لاتے تو قرآن مجید میں اس کا مقام بھی بتا دیتے تھے۔ اس طرح ترتیب نزولی کی بجائے ترتیب توقیفی مکمل ہوتی گئی۔ یہ وہی ترتیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا۔ جی قرآن مجید کی صورتیں کتنی لکھیں گے آپ؟ مکی صورتیں پہلے لکھ لیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86، مدنی صورتیں 28۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت، سب ہیڈنگ ہے یہ بچوں، سورت بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت سورت کوثر ہے۔ قرآن کریم کے پارے، قرآن مجید کے 30 پارے ہیں۔ قرآن کریم کے سجدے، قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید کے رکوعات، قرآن مجید میں 540 رکوعات ہیں۔ قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم میں 6666 آیات ہیں۔ قرآن کی منازل، قرآن مجید کی 7 منازل ہیں۔ آغاز نزول کا مقام و تاریخ۔ آغاز نزول کا مقام بچوں سب ہیڈنگ ہے، قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور یہ غار ہرا میں نازل ہوا۔ مقام غار ہرا ہے اور رات لیلۃ القدر کی تھی۔ اختتام نزول کا مقام، قرآن کے نزول کا اختتام عرفات میں 9 ذوالحجہ 10 ہجری کو ہوا، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ قرآن حکیم کے مضامین، قرآن کا بنیادی مضمون انسان ہے۔ قرآن میں عقائد و عبادات کے بارے میں احکامات ہیں۔ انبیاء کرام اور ان کے اقوام کے سبق آموز واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اخلاق حسنہ کی تعلیم اور رذائل اخلاق سے اجتناب کا حکم ہے۔ جی سوال نمبر 1 مکمل ہوا بچوں۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔